ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. سب سے تو پہلے رمضان مقدس کے اس بابرکت اور پہلا جمعہ روزے کی حالت میں روزہ مبارک ہوا، سب کو اللہ کی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرما دے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 184. اس میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو ماہ مبارک میں اتارا، اس کی اس کے ساتھ بہت بڑی مناسبت ہے. اب انشاءاللہ یہ نیت کر لیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور قرآن کو اپنے سینے میں اتارنا ہے. شہر رمضان، وہ مہینہ رمضان کا اللہ نے خود رمضان مہینہ نام رکھا ہے. 12 مہینوں میں سے رمضان کہا ہے، اور رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلانا. جلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس مبارک مہینے کے آتے ہی ساری برائیاں جلا دیتا ہے، سارے گناہ جلا دیتا ہے. اس نیت کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے گناہ جل کے راکھ ہو جائیں. الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. ھدی للناس، قرآن کے نزول کا سبب بھی یہی ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے. وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں یہ ہدایت بھی واضح ہے اور حق اور باطل کے بیچ میں بہت بڑی آڑ کی دیوار ہے. تم میں سے اگر کوئی ماہ مبارک کے مہینے تک زندہ ہو فلیصم، لوگوں اس کا روزہ رکھو. ماہ مبارک اللہ نے عطا کی ہے، اس کا روزہ رکھنا فرض ہے. ادھر ایک حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب نیکیوں کا اللہ نے بتایا ہے. نماز پڑھو گے تو یہ انعام دوں گا، سچ بولو گے تو یہ انعام دوں گا، یہ انعام دوں گا، یہ انعام دوں گا. جب رمضان کی باری آئی تو اس میں اللہ نے انعام کا کوئی وعدہ نہیں کیا. کیا فرمایا؟ الصوم لی، ایک روایت میں آتا ہے انا اجزی بھی، دوسری روایت میں آتا ہے انا اجزا بھی. اجزی بھی اس کو اللہ نے کہا میں نے چھپا کے رکھا ہے، اس کا بدلہ نعمت ابھی نہیں بتاؤں گا کہ اس پر میں نے تمہیں کیا انعام دینا ہے. چھپا کے رکھا ہے، جب تم آؤ گے میرے بندے تمہیں یکدم زیادہ سے دوں گا. یعنی آج کی بولی میں جیسے کوئی بندہ کسی کو گفٹ کرتا ہو تو اس کو چھپا کے رکھتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو سرپرائز دوں گا، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ایک بہت بڑا تحفہ دوں گا. اللہ یعنی اس کو بدلہ بیان نہیں کر رہا ہے. روزے کا کیا انعام ہے اس کا بدلہ نہیں ہے ذکر. نماز پڑھو گے تو اللہ کہتے اتنی نہیں کیا دوں گا، روزے کا نہیں ہے. اللہ نے کہا میں دوں گا، خود دوں گا، تمہیں بتاؤں گا نہیں. فَلْيَصُمْ، اس کا روزہ رکھنا. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر کا کوئی عذر ہو تو بھلے اگر کوئی مجبوری ہے یا عذر ہے تو میں مرض کا بھی بتا دوں. ایک ہوتا ہے وہ بیماری جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے. ویسے تو روزہ صحت ہے، روزہ صحت ہے، بیماری کا علاج ہے. روزہ جتنی بھی بیماریاں وہ کھانے پینے سے ہوئی ہیں. معدہ خراب ہے بھی کھانے پینے سے،
زیادہ تر بیماری کسی بنیاد جڑ جو ہے میدے سے پکڑ لیتا ہے، تو روزہ اس کا علاج ہے، روزہ صحت ہے، روزہ شفا ہے، جو بیمار ہے روزہ رکھ لے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر تم مجبور ہو، تم مسافر، سفر کیا سفر بھی کوئی عذر ہو، کاروبار کے لیے سفر کر رہا رمضان میں، اب سال 11 مہینہ کاروبار کر لو، رمضان کے مہینہ تو عبادت کے لیے فارغ کر دو، اور اللہ اس میں برکت دے گا۔ ہمارے تو مسلمان بھائی تو ماشاءاللہ رمضان کا انتظار ہوتا ہے، جب رمضان مبارک آتا ہے تو چھری اور تیز ہو جاتی ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ساتھ ساتھ یہ کیا کر لے گا، دھوکہ دے گا۔ اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا جس نے نماز نہیں پڑھی تو وہ مجھ سے نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا تو مجھ سے نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے آپ سے اس کو نکال دیا، دھوکہ نہیں دے گا۔ مسلمان سارا مہینہ کماتا رہتا ہے، روزے کا مہینہ آتے ہی، اللہ کی طرف سے برکت کا مہینہ آتے ہی چاروں طرف مسلمان لوٹ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم پھر نام کے مسلمان ہو گئے، یہی تو کہا نا، یہی تو مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہوں، مرزا بھی ہوں، افغان بھی ہوں، بتاؤ سب کچھ ہو، مسلمان بھی ہو، تو یہ تو دعویٰ ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہود و نصارہ اور انڈیا کے بہت سارے شہروں میں یہی دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، ان میں مسلمانوں کو ہم رعایت کریں گے اس میں۔ اور جب مسلمانوں کے پاس آتا ہے، ریڑی والے سے لے کر ادنا تک، آلہ سے لے کر ادنا تک، سب یہی چاہتے ہیں کہ ایک سے ڈبل کر دیا۔ ایک تو سرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رحم و کرم کر دیا، ساری دنیا پریشان ہے، سب دنیا میں روزہ ہو رہا ہے، اور اب میں اس دفعہ رمضان کا مہینہ، کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے، اب جگہ جگہ کے بتایا جا رہا ہے بھی روزہ ہے، رات کو 12 بجے چاند نظر آتا ہے۔ اب لوگ کیا کہیں گے، تمہارے اوپر سے لے کر نیچے تم کیا ہو تم؟ یہی تو کہتے ہیں نا، وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ وہ کیا کہیں گے، رات کے اندھیرے میں تمہارا چاند نظر آتا ہے، کہ دنیا کا کون سا مطلع ہے جہاں رات کے 12 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، کہ آج کی اسپیڈ مشینری میں بھی جو ہے رات کے اندھیرے میں چاند نظر آتا ہے۔ اب کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، کیا حالت ہو رہی ہے، اور یہ صبح کو روزہ ہو رہا ہے۔ تو خیر، میں نے تو ان کو کہا کیا نام اپنا پچھلی، یہ وہ شہر ہے اور یہ ملک ہے ماشاءاللہ کہ ہمیں عید تراویح پڑھا کر عید کراتے ہیں، اور شروع میں بنا تراویح پڑھا کر روزہ رکھواتے ہیں۔ تراویح پڑھ لی رات کے 12 بجے، پتہ چلا عید ہے، اور تراویح نہیں پڑھی، سو رہے، صبح کو رات کو پتہ چلا صبح سحری ہے۔ تو اس میں شفا ہے، اپنے مریضوں کو روزہ رکھو۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو خیر ہے، ان کے علاوہ دنوں کا روزہ رکھ لو۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، کتنا کریم ہے اللہ، اور قرآن بندہ سمجھ تو جائے نا اللہ کتنی کریمی بول۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں جو 30 دن گنتی کے دیے جا رہے ہیں وہ پورے کر لو، تم اللہ کی تکبیر بولا کرو، اللہ کی بڑائی بولا کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ جس نے اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جس نے تمہیں نعمتوں سے سراپا بھر پڑا ہے، اسی کا شکریہ ادا کرو۔ اگلی آیت جوڑ کے بول دی ہے، اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لوگوں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں، عنی میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے آپ سے نبی میرے بارے میں،
میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں، عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے کہہ دینا فَإِنِّي قریب، میں تو تمہاری شاعرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری ہر آرزو جانتا ہوں، ہر مشکل سمجھتا ہوں، ہر درد سمجھتا ہوں، ہر تکلیف سمجھتا ہوں۔ تو ان سے کہہ تو دو اجیب دعوت الداع، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب یہ لوگ مجھے پکارتے ہیں یوں کر کے کہتے ہیں اللہ، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو وہی تو اللہ ہوں جو ان کی داد رسی کرتا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان سے کہہ دو پکارنے کے لائق میں اللہ ہوں، مشکل کشا میں اللہ ہوں، تمہارے مصیبتیں دور کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، تم اگر ایمان رکھنا چاہتے ہو وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم مجھے مانو میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا رب ہوں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں نے تمہیں زندگی اس لیے عطا کی ہے تمہیں میں سیدھے راستوں پہ اپنے بندوں کو ڈال دوں، اپنے بندے، جہاں تیرے ذکر عبادی، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں کہا، ساری جہاں کو کہا، یہ جو بھی آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تم سے کہتے ہیں یہ میرے بندے، وہ باغی ہے تب بھی میرا، غافل ہے تب بھی میرا، میرا حکم توڑتا ہے تب بھی میرا، میری نافرمانی کرتا ہے تب بھی میرا، مجھ سے باغی ہے تب بھی میرا، تم ان سے کہہ دو میرے بندو میں تو تم سے ہر حالت میں قریب ہوں، تم دوڑتے کیوں ہو دائیں بائیں، تم یہ تو کہہ کے دیکھو اللہ میں مشکل میں مصیبت میں ہوں، اے اللہ میں پریشانی میں ہوں، اے اللہ میں دکھی ہوں، اگر تم دل کے حب سے دل کے اخلاص سے مجھے پکارو، اگر میں نہ پہنچ پاؤں تو پھر مجھے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، صنم صنم کہتا رہا، صنم صنم کہتا رہا، غلطی سے منہ میں آیا صمد، لبیک کی صدا گونجی، لبیک یا عبدی، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، فرشتوں ان سے کہہ دو میں اللہ تیری بات سننے کے لیے متوجہ ہو گیا ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا اللہ یہ تو غلطی سے تجھے پکار اٹھا، وہ صنم اپنے معبود کو بلاتا رہا پکارتا رہا، غلطی سے بول اٹھا سمجھ، اے میرے فرشتے تم ان سے کہہ دو اگر اس نے بھی جواب نہیں دیا میں اللہ بھی تجھے تیری اس بات کا جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا، تو رات کے اندھیرے میں بھی پکارو اللہ حی القیوم ہے، دن کے اجالے میں پکارو بھی اللہ حی القیوم ہے، غافل ہو کوئی بھی پکارو اللہ حی القیوم ہے۔ ماہ مبارک میں 4 بندوں کے لا سب کی بخشش ہو جاتی ہے، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جس نے ایک روزہ بھی، کل کا روزہ گزر گیا، جس نے ایک روزہ بھی رکھا، رات کی تراویح پڑھی، اس کا مقصد صرف مجھے راضی کرنا ہو، میں نے اللہ کہتے ہیں میں نے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے، میں نے اسے دھو دیا، پاک کر دیا اور صاف کر دیا، 4 بندوں کو میں نہیں معاف کرتا۔ نمبر 1 شرابی، نہ روزہ چلے گا اس کا، نہ تراویح مجھ تک اس کی پہنچے گی، نہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، ہمیشہ کا پینے والا شرابی، اس کا روزہ بھی قبول نہیں اور دعا بھی قبول نہیں، جب تک سچی توبہ نہیں کرتا ہے، دل کے خلوص سے معافی نہیں مانگتا، نہیں قبول ہے۔ دوسرا عق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، نہ روزہ رکھے نہ تراویح، اس کی بھی وہ بھی قبول نہیں، 2 ہو گئے۔ نمبر 3 جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرایا، اس کا بھی روزہ قبول نہیں، شرابی کا قبول نہیں، عق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ ساری اب جوانوں کو تو ہر دوسری بات پہ غصہ ہے، باپ سے بھی ناراض ہے، ماں سے بھی ناراض ہے، باپ سے بھی ناراض ہے، ماں سے بھی، اور رکھتا روزہ ہے، دعائیں بھی پڑھتا ہے۔ میں صحابی کی بات کرنے لگا ہوں، میرے پاک پیغمبر کے پاس ایک صحابیہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے صحابی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کہا کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ سب کے سب جنتی ہیں،
ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گھر والی آئی، اے اللہ کے رسول تیرے صحابی سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر آئے، علقمہ کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے رسول کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے پوچھا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہنے لگے ہاں ماں زندہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کو بلاؤ، ماں کو بلا کے لے گیا۔ میرے پاک پیغمبر نے پوچھا تو اس سے ناراض ہے؟ کہنے لگا ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔ کیا بات ہے، ناراضی کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ناراض ہوں یہ مجھے اونچی آواز میں بولتا ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے تو ذرا آواز اس کی اونچی ہو جاتی ہے، اس بنا پہ میں ان سے ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں معاف کر دو گی؟ کہنے لگا نہیں معاف نہیں کروں۔ یا اونچی بات پر صحابی پر کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے اور تم روزہ رکھ کے اپنی بخشش کرواؤ گے، جب تک ماں کے گرتے ہوئے آنسو نہیں پہنچو گے، جب تک بوڑھے باپ کے آنسو نہیں پہنچو گے، تب تک نہ روزے کا فائدہ، نہ نماز کا، نہ دعاؤں کا۔ پھر دعائیں کیوں سنی جائیں؟ تم پکارتے رہو اللہ کو گڑ گڑاتے رہے اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، نہ وہ برکت نازل ہو رہے ہیں، نہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے اتنے موٹے آنسو اپنے ماں کے گرائے، تم نے اپنے بوڑھے باپ کا خیال نہیں رکھا، تم نے انہیں اپنے دوستوں سے بھی اسے کمتر سمجھا، اور تم یہی سمجھتے رہے کہ یہ تو خیر ہے، باپ ہے، بوڑھا ہے اور پاگل ہو گیا ہے۔ تمہارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چل رہا ہے، تمہاری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور علقمہ کو کہنے لگے انہیں راضی کر دو، جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اور نہ تمہارا روزہ چلے گا۔ تم انہیں جب تک معاف نہیں کرو گی، ماں سے کہنے لگے تم اپنے بیٹے کو جب تک معاف نہیں کرو گی تمہارا روزہ نہیں چلے گا۔ اور ماں سے کہا تمہیں معاف کر دو، میں رسول اللہ آپ کی منت کر رہا ہوں۔ ماں سے کہا کہ تم انہیں معاف کر دو، میں رسول اللہ آپ کی منت کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا ہے، تب چل کر کلمہ پڑھا گیا ہے۔ تو آج اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی اس مقدس رات میں، جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، جس نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ تو ماہ مبارک ہے۔ اور چوتھا کون سا شخص؟ چوتھا وہ شخص جس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے۔ دل جب تک پاک نہیں ہوگا بخشش نہیں ہوگی۔ جب تک دل پاک نہیں رکھو گے کسی مسلمان کے حق میں، آپ کے دل میں بغض ہے، تراویح پہ کھڑے ہو یہی نیت کر کے آئے ہو، اچھا تراویح کے ایک سجدے میں 1500 نیکیاں ملیں گی، ایک سجدے میں۔ ایک رات میں 20 رکعت ہیں، 60,000 نیکیاں ملیں گی، اور اتنی بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، وفي روایت ابواب جہیم، اور وسلسلۃ الشیاطین، دوزخ کا دروازہ بند، جنت کا دروازہ کھلا ہے، شیاطین قید کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ بدنصیب وہی ہے جس نے ہمیں اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اور دل میں بغض رکھا ہوا ہے، اور اس نیت سے آتا ہے مسلمان سے قطع تعلق ہے، مسجد میں ملتا ہے اور وہ اس سے منہ چھپایا ہوا ہے، اس سے منہ چھپایا ہوا ہے۔ دل کو پاکیزہ رکھنا ہے، کسی سے ناراض ہو تو اسے صلح کرنی ہے، کسی کا ذرہ برابر حسد دل سے نکال دو۔ ایک قطرہ حسد بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس کا بغض تیرے دل میں برداشت نہیں کرتا، اس کا حسد تیرے دل میں برداشت نہیں کرتا۔ اس دل کو پاکیزہ رکھو، اس چھوٹے گھر کو مسلمان کے حق میں پاکیزہ رکھو۔ ایک صحابی آنے لگے، ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ بن عاص ہے، عبداللہ بن عاص۔ اس صحابی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی میں سے ہے جو تمام رات نماز پڑھتے تھے، تہجد، اور دن کو روزہ رکھتے تھے، بہت قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ کو عرض کر دو یہ مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہے، اس کو بہت بڑی مناسبت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اس ماہ مبارک میں بہت اہتمام سے پڑھو۔ جتنا ٹائم موبائل کو دیتے ہو، اگر قرآن
کی توفیق موبائل کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، اسے بائیکاٹ کرو. آپ دین سیکھ رہے ہو قرآن میں چھوڑ دو، اور موبائل سے دین سیکھ رہے ہو اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ٹائم دو، بڑے قرآن سنو، اس میں نصیحتیں سنو، پر جتنا ٹائم اس سے بچے اور قرآن کو دو، قرآن سے ٹائم بچے پھر اسے دو. حضرت ایک صحابی بہت دیندار تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا سامنے دروازے سے ایک جنتی داخل ہو رہا ہے. ایک صحابی داخل ہوتے ہیں، بغل میں دودھی آ کے بیٹھ گیا اور چہرے سے تازہ وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. اگلا دن ہو گیا، رسول اللہ نے فرمایا سامنے دروازے سے ایک جنتی داخل ہو رہا ہے. وہی صحابی آ گئے، چہرے سے تازہ پانی وضو کا ٹپک رہا ہے اور چمکتے چہرے کے ساتھ آ کر مسجد میں بیٹھ گئے. تیسرے دن میرے رسول اللہ نے فرمایا سامنے والے دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. سارے صحابہ جنتی ہے، میرا ایمان ہے اور آپ کا عقیدہ ہے. سارے صحابی بلال سے لے کر سیدنا صدیق اکبر تک وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سامنے دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. یہ صحابی کہنے لگا میں اس کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سا عمل ہے جو یہ کر رہا ہے. اور اللہ کے رسول تینوں دن فرما رہے جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے. صحابی اس کے گھر گئے، مہمان بننا چاہتا ہوں. نے کہا بالکل مہمان بن لیں. رات ہو گئی، واقع سو گیا. کہنے لگا میں تو ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہوں اور یہ آ کے سو گیا. دوسرا دن ہو گیا، پھر آ کے سو گیا. ساری رات کی نیکیاں دیکھی مجھ سے کم ہے، تلاوت بھی مجھ سے کم ہے، اور روزہ بھی نہیں رکھا ہوا ہے. میں تو نفل روزے بھی رکھتا ہوں اور رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں، یہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا ہے. وجہ کیا ہے؟ 3 دن گزر گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اور اللہ کے رسول 3 دن تک یہی فرماتے رہے جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، اور کوئی اضافی والی نیکی میں نے آپ میں نہیں دیکھی. جتنی نیکی میں کرتا ہوں اس سے آپ کم کر رہے ہیں، اور آپ کو اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے. وہ کون سی نیکی کا کام ہے؟ کہنے لگا یہ نیکی میں نے پردے میں رکھی ہوئی ہے. روانہ ہو گئے، اس کو دیکھا یہ حسرت کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے. اس کو رحم آیا. مسلمان کو رحم آتا ہے. رمضان کا واحد مہینہ ہے تو مسلمان کو رحم نہیں آتا، ترس نہیں آتا. مسلمان اچھا دل میں ایمان ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ مومن جلدی روتا ہے، اور جب روٹتا ہے تو جلدی مان جاتا ہے. یہ مومن ہے. سخت دل وہ ہے جس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، اس کے دل کی شقاوت کی نشانی ہے. جس کو رحم نہیں آتا، کسی مسلمان پہ ترس نہیں آتا ہے، وہ کہتا ہے میرا پیٹ پلے. یہ درندے سے بھی بدتر بن جاتا ہے. خصوصاً رمضان کے مہینے میں لوٹ مار ہے، اس سے چیر پھاڑ کے کھا رہا ہے، اس کو چیر پھاڑ کے کھا رہا ہے. اللہ کے بندو رمضان کیا مہینہ ہے، باقی مہینوں کا بادشاہ ہے. اگر اللہ 1 روپے میں برکت دے دے گا تو اس صحابی نے اس کو بلایا، اس کو ترس آیا، کہا ادھر آؤ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا جنتی کا کہا ہے. کہا میں تمہیں بتاؤں مجھے کس لیے کہا ہوگا جنت؟ یہ گوشت کے چھوٹے سے لوتڑے کو دیکھ رہے ہو، دل کو دیکھ رہے ہو. جب سے جوان ہوا ہوں آج تک اس دل میں کسی کا کوئی بغض نہیں ہے، اس دل میں کسی کا کوئی حسد نہیں ہے، میں کسی سے کبھی ناراض نہیں ہوا. تو اس مہینے میں بغض دل سے صاف رکھنا، بغض کو صاف رکھنا ہے. عبادت کا مہینہ میرے دوستو، اللہ سے بخشش کا مہینہ ہے. پاکیزہ سحری کا ٹائم ہے، پاکیزہ افطاری کا ٹائم ہے. اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. ہمیں جب اس کا احساس ہوگا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے. رمضان ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. آج 23 کا رمضان نہیں ہے، 1500 سال پہلے بھی رمضان تھا، آج بھی رمضان ہے. 1500 سال بعد بھی اگر اللہ نے دنیا کو برقرار رکھا، اگر قیامت نہیں آئی تب بھی رمضان آئے گا. یہی روحی زمین ہوگی، یہی مسجد ہوگی. بولنے والا اور ہوگا، سننے والا اور ہوگا. آج میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. آج توفیق ہے، آج رمضان ہے، آج کا دن ہے، آج کی مہلت ہے، آج کی فرصت ہے، آج غنیمت ہے. اسے فائدہ اٹھا لو.
24 کا رمضان پتہ نہیں ہے اور کل کا رمضان کا پتہ نہیں ہے، 24 کے رمضان کا پتہ نہیں، 2 سال کے بعد کا رمضان کا پتہ نہیں، 30 سال کے رمضان کے بعد کا پتہ نہیں، 34 سال کے رمضان کا پتہ نہیں، آج کے رمضان کا پتہ ہے مجھے اللہ نے مہلت دی ہے، کیوں نہ اپنے گناہ بخشوں، کیوں نہ اپنے اللہ کو راضی کر لوں، کیوں نہیں اس قرآن کو جس کو اللہ نے اتارا ہے اس سے الفت پیدا کر لوں اور اپنے آپ کو ظاہر و باطن کو اپنا پاک کر دوں۔ اپنے دوستو اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھو، دل کو عداوتوں سے پاک رکھو، ماں باپ کی نافرمانیوں سے باز آؤ، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی دعائیں لو، ان کی دعائیں لو، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور جن کے ماں باپ گئے ہیں قبرستان جایا کرو، وفادار اولاد بنو، ماں باپ کی قبر جاؤ، ان کے حضور حاضری دو اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، حسب توفیق ان کے لیے ایصال ثواب کرو، یہ وفادار اولاد کی نشانی ہے، ورنہ ایک دن چلا جائے گا، آپ اپنی اولاد کے ساتھ وفا نہیں کرو گے، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔ اور یاد رکھو اگر ماں باپ کا دل دکھاتے رہے، میرے رسول اللہ نے فرمایا میرا کاش میری ماں حیات ہوتی، آمنہ حیات ہوتی اور آمنہ پردے میں ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آمنہ پردہ ہٹا دیتی، یہ آواز لگا دیتی یا محمد، رب کعبہ کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کو گلے سے لگا لیتا۔ ماں کا کیا مقام ہے تمہیں کیا پتا؟ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو ماں کا کیا مقام ہے۔ میرے رسول اللہ نے فرمایا اویس تیرے شہر سے بہت ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اویس کون ہے؟ کہنے لگا اس نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، کہا یا رسول اللہ یہ دور ہے آپ کی زیارت کرتا، آپ کی زیارت کرتا، آپ کے پاس آتا اور صحابی بنتا۔ صحابی کا مقام تو سب سے اونچا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیوں نہیں آپ کے پاس آ رہا؟ انہوں نے کہا ماں کی اتنی خدمت کی ہے میرے یارو، اس نے ماں کو اتنا راضی کیا ہے، اللہ اس کی ماں کی رضا کی وجہ سے اتنا اس سے راضی ہے کہ میں علی عمر تم یاد رکھنا میں چلا جاؤں، اویس قرنی کو ڈھونڈتے رہنا، وہاں جہاں تمہیں ملے اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ وہ ماں کی دعائیں لینے والا تھا، باپ کی دعائیں لینے والا تھا۔ اللہ نے اگر زندگی دی ہے، ان کی خدمت کا موقع ملا ہے، ان کو راضی کرو، ان کی قدم بوسی کرو۔ یہ ماں جیسی ہستی دوبارہ نہیں ملے گی، نہ باپ جیسی ہستی تمہیں دوبارہ ملے گی، اور زندگی بھی ایک دفعہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ قبر میں جب ہم محتاج پڑے ہوئے ہوں گے، نیکی کرنے کو دل چاہے گا، عبادت کرنے کو دل چاہے گا باہر نکل جاؤں، یہی اعلان کرتے رہو گے۔ روز ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے رمضان میں، روایت یاد آ گئی، روایت ہے ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے، روز ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا طالب الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے قدم بڑھا، یا باغی الشر اقصر، اے اللہ کے باغی باز آ، اے اللہ سے بغاوت کرنے والے باز آ، اے گناہوں میں لت پت باز آ، اے جھوٹ کی لعنت میں لت پت باز آ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور جس نے اپنی ماں، اچھا یہی صحابی حضرت علقمہ، جب جنازہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جنازے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، میری لعنت، تمام مومنوں کی لعنت اس شخص پر ہو جس کی ماں حیات ہے اور جس کا باپ زندہ ہے اور روز اس کے لیے آنکھوں میں سے آنسو بہاتے ہیں، اس کی زندگی پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام مومنین کی لعنت، اور جس کی ماں اس کی آنکھوں اس کی دکھ سے آنسو بہاتا ہے اور اس کی تکلیف سے اس کا باپ اور دنیا سے دکھی ہو کے مرا ہے اور اس کی کمر تک ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ میرے دوستو اللہ نے موقع عطا کیا ہے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرما لے، ماہ مبارک کی پہلے حاضری کو قبول فرما لے، اور جتنے مسلمان رکھ رہے ہیں نیکی کی توفیق اور بڑھا دو، اللہ تمہیں نیکی کی توفیق دے دے۔ لیکن جو بدبخت ہے دوسرا دن رمضان کا ہو رہا ہے اور ابھی بھی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو آج جمعہ کی نصیحت میں آئے ہو، تراویح سے لے کر تمام فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھیے گا اور نیکی کا 1 سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تراویح
کبھی کبھی اہتمام کر لیجئے گا اور پورا قرآن سن لیجئے گا. یہ لم تر کیف اور چھوٹی صورتوں کے لیے بھاگ جاتے ہو, دنیا کے لیے بھی بھاگتے ہو کہ کہیں 50 روپیہ مل رہا ہے اور کہ 5 روپیہ مل رہا ہے. 5 روپیہ کے لیے بھاگتے ہو یا 50 روپیہ کے لیے بھاگتے ہو؟ 1000 روپیہ مل رہا ہے اور ایک طرف 100 روپیہ مل رہا ہے. 100 روپیہ کے لیے بھاگتے ہو یا 1000 روپیہ کے لیے بھاگتے ہو؟ یہ اتنی عقل ہے کہ وہاں 1000 روپیہ میں نفع زیادہ ہے. اللہ کا دین لاوارث ہے, اللہ کا دین لاوارث ہے, اور تمہیں مسلمان ہونے کا اتنا دعویٰ ہے. اللہ کی دین کی باری آتی ہے تو تمہیں کمزور دین چاہیے. اللہ کی دین کی باری اور اللہ کی باری آتی ہے تو تمہیں کمزور چاہیے. اپنی خواہش کی باری آتی ہے تو تمہیں اعلیٰ چاہیے. اپنی مرضی کی باری آتی ہے تمہیں اعلیٰ چاہیے. تو کیوں میرے دوستو ایسے کرتے ہیں ہم؟ اپنے ساتھ کیوں ظلم ہے؟ یہ دین کا معاملہ دین و اللہ وارث کیوں ہے؟ اللہ کو میرے آپ کی ضرورت نہیں ہے, نہ اللہ کو مجھے آپ کی ضرورت ہے, نہ قیامت کی صبح تک کسی بندوں کی ضرورت ہے. دیکھو قرآن میں تب بھی باغی سے بھی کہتا ہے میرا بندہ ہے, باغی سے بھی کہتا ہے میرا بندہ ہے. اس کی کریمی بھی تو دیکھو, اور اپنی بغاوت دیکھیں اور اس کی رحیمی دیکھیں, اس کا سخا دیکھیں اور اپنی ذات کے ساتھ اپنا بخل دیکھیں. اللہ رب العالمین اس نصیحت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.